السلام علیکم۔ وعلیکم۔ فرمائے نہیں عرض کر رہے ہیں، فرما تو نہیں رہے ہم۔ اچھا اچھا، وہ انہوں نے کوئی آپ کی پوسٹ دکھائی تھی، آپ نے لکھا تھا کہ اسلام میں 2 عیدیں نہیں ہیں بلکہ ایک عید اور بھی ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ نے کچھ لکھا تھا، تو وہ آیت تھی نا، ایسا کچھ تھا۔ جمعے کے دن عید کا دن ہے، باقی جو 2 عیدیں وہ واجب ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ باقی عیدیں تو جمعے کے دن کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بھی کسی حدیث میں عید کہا گیا ہے؟ ولادت کے دن کو اللہ نے فضل قرار دیا، اللہ کا فضل ہے ولادت کا دن۔ عید ہے، عید قرار دیا ہے شریعت نے، کہیں پر عید قرار دیا ہے اس کو؟ یہ بتائیں کہ شریعت نے عید بالکل قرار دیا؟ جی ولادت کے دن میں دسترخوان کو جب نزول ہوا تو اس کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عید کا دن منایا۔ اب اگر کوئی کسی اللہ کا فضل سمجھتے ہیں آپ حضور کو، تو آپ کو عید کا دن منائیں۔ اللہ کے تو بہت سارے فضل ہیں، میں تو اللہ کا فضل میں تو بات سنیں نا حضرت، اللہ کے فضل تو بہت ہیں۔ اگر ہم ہر روز اللہ کے ہمارے اوپر کروڑوں فضل ہر روز ہوتے ہیں، پھر ہر روز عید ہے۔ نہیں میری بات سنیں، اللہ کا حضور اللہ کے فضل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہیں اور بہت ہیں، بہت، آپ ایک تھوڑی مانتے ہیں۔ وہ ہیں تو پھر قرآن سے ثابت ہے کہ فضل پر خوشی مناؤ۔ نہیں، خوشی تو بات کی بات ہے، وہ مسئلہ ہے کہ عید کا آپ کہتے ہو عید، میں عید پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ اس کو ولادت کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے یا نہیں، میرا سوال سے کہنا واجب کے طور پر، میں کہہ رہا ہوں کہ واجب کے طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، عرفی طور پر عید کہنا جائز ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہیں ثابت بھی ہے یا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ولادت کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، یہ کہیں ثابت بھی ہے یا نہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کہیں پر نفی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یعنی اگر کسی کام کی نفی نہ ہو تو وہ جائز ہوگا؟ لازمی بات ہے، جس کام کی اللہ اور اس کے رسول نے ممانعت نہیں فرمائی تو وہ جائز ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی فجر کی 3 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کی کوئی ممانعت کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فجر کی 3 رکعتیں بالکل سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی ہیں اور 2 ہی پڑھیں۔ 3 منع کیے ہیں۔ اگر دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو جس کام کا حکم نہیں دیا وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جس کام کا حکم جو شریعت نے نہیں دیا ہے تو وہ آپ مجھے دکھائیں نا، ٹماٹر کا بتائیں، کیا ٹماٹر حلال ہے کہ حرام ہے؟ حضرت ٹماٹر کے حلال ہونے پہ تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے، اس مسئلوں کو آپ نہ چھیڑیں نا، اختلافی بات کو اٹھائیں۔ قرآن میں دکھائیں نا مجھے آپ اتنے ابھی ٹماٹر تک پہنچ گئے، اللہ کے بندے بات سنیں نا، انگور سے شروع کریں، نیچے سے نا، انگور سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، پھر تربوز پہ آ کے بات ختم کر لیں گے۔ آپ ٹماٹر کا دکھا دیں مجھے، کبھی ٹماٹر حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن سے دکھا دیں۔ تو آپ کیا کہتے ہو کہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، تو اس میں یہ حلال ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ حلال، اچھا اس میں حلال ہو جاتا ہے، جب اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ تو اس میں عید بھی آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ عید کیسے آتی ہے؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ اس کو پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئے۔ دیکھیں میرے بھائی، بات سنیں، ایک منٹ نا، اور میرے محترم اور بھائی بات سنو، اگر ایک آدمی ٹماٹر نہیں کھاتا تو آپ کیا اس کو گستاخ رسول، وہابی یا اس طرح کچھ کہو گے؟ بھائی اللہ کے بندے، ہم نے کہا ہماری کسی کتاب کے اندر دکھا دو کہ جو عید نہیں مناتا ہم گستاخ کہتے ہیں، ہمارے کسی عالم کا حوالہ دکھا دو تب بات ہے نا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عید نہیں مناتا اس کو آپ گستاخ نہیں کہتے؟ بھائی مسلمان ہے بھائی، ہم تو یہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہو سوائے ابلیس کے سب جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ ابلیس بھی مسلمان ہے آپ کے ہاں یا وہ بھی کافر ہے؟ اللہ کے بندے، جو ابلیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اس شعر کو آپ اپنے اوپر لگا رہے ہو حضرت۔ میں نے اپنے اوپر نہیں لگایا، میں نے ابلیس پہ لگایا، آپ کو میں نے تو ابلیس پہ فٹ کیا ہے۔ نہیں، اس میں کہیں، اس شعر میں کہیں ہے ہی نہیں، اس میں یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے، حضرت بات سنیں، اس میں ہے سوائے ابلیس کے، سنیں کیا میں شعر سنا رہا ہوں؟ میں نے تو مطلب نکالا ہی نہیں ابھی تک، میں نے تو کہا اس میں یہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس شعر کا مطلب کیا کہاں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ دلوں سے واقف ہوتے ہو، فلاں بندے کے دل میں بغض ہے۔ اللہ کے بندے جو نہیں، لازمی بات ہے جو بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں نا یہ شعر۔ نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے فلاں بندے کے دل میں بغض ہے، یہ پتہ ہوتا ہے آپ کو؟ تو آپ پھر کیسے
ایسے لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس شعر کو لے کر کیسے بول رہے ہیں کہ بھئی یہ شعر جو ہے نا ابلیس. میں نے تو یہ کہا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ نے کہا. آپ کیسے بول رہے ہو؟ اچھا تو میں سن رہا ہوں, جواب سن لیا کریں نا. پھر آپ ایک دفعہ ایک بات کو بول دیں, پھر میرا جواب سن لیا کریں. اب آپ کیسے 4 دفعہ بولنے کا فائدہ تھوڑی ہے. آپ نے کہا کہ ہم عید میلاد نہ منانے والوں کو برا نہیں کہتے, تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی کتابوں میں کہہ رہے ہو, آپ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ ابلیس کے سوائے. آپ نے بولا ہے کہ جو عید نہیں مناتے دیوبندی وہابی, ہاں تو وہ اس کے نہیں آپ نے, میں نے یہ نہیں بولا. میں نے کہا آپ وہابی کہتے ہو. آپ نے یہی بولا ہے کہ میں نے کہا آپ وہابی کہتے ہو. میں نے یہ کہا. ہم نے ایسا نہیں, کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا. تو آپ ابلیس کہتے ہو, آپ ابلیس تک کہتے ہو. آپ کتاب کے حوالے سے دکھائیں, شعر نہ دکھائیں. شعر آپ کی کتاب میں دکھا دوں آپ کی کتاب سے. شعر نہیں, میری بات سنیں. آپ کی کتاب میں شعر لکھا ہوگا تو اس کو میں پیش کر سکتا ہوں. کہاں لکھا یار وہابی؟ آپ نے وہابی کا نام لیا, کہاں ہے اس دیوبندی کا ذکر, کہاں ہے؟ حضرت مرغی کی ایک ٹانگ پکڑ کے بیٹھ گئے. بات میں نے کیا کی تھی, آپ کہاں لے کے چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بقول سنیں. آپ نے یہ کہا, سنیں دیکھو ایک منٹ. آپ نے کہا کہ ہم برا نہیں کہتے. میں نے کہا آپ برا کہتے ہو. میں نے ثبوت پیش کیا کہ آپ کے ایک شعر میں یہ دیکھیں, سنیں. علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ نے یہ کہاں سے نکال لیا؟ علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے حضرت؟ تو آپ نے محدث دہلوی کا نام سنا ہے؟ اب میری بات سنیں, پھر آپ بھی مجھے سنا دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پھر میرے حوالے کے بعد آپ بھی سنا دینا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ نے نہیں سننا ہے, آپ نے سننا ہی نہیں ہے. ابن حجر کا آپ نے نام سنا ہے؟ ہاں سنیں. علامہ ابن حجر کا نام سنا ہے؟ بالکل سنیں. تو وہ لوگ جو ہے نا اس دن کو عید کا دن کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں, دکھاؤ. کہاں کہہ رہے ہیں, تو آپ دکھا دیں گے, اس میں کون سی بات؟ دکھا دو, میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں آپ کی بات, انتظار کر رہا ہوں, آپ دکھا دیں. بھائی جان, آپ جو ہے نا, نہیں ایسے آپ نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ لیا تو آپ نے بولا کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سنائے نا مجھے سنائے کہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے مجھے سنائے. آپ نے میرا حوالہ دبا دیا. سنیں, آپ نے میرا حوالہ دبا کے آپ نے ایک لمبا, سنیں, ایک بڑا ایٹم بم پھینکا میرے اوپر کہ جی ابن حجر کا نام سنیں. پھر حوالہ دینے کے ٹائم پہ آپ چپ ہو گئے. تو حوالہ دیں یا میرا حوالہ سن لیں. اب ابن حجر کہتے ہیں کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے تحت کہتے ہیں یہ میلاد منانے والوں کے لیے بہترین دلیل ہے. کیا ٹھیک ہے, کیا کون سی دلیل ہے؟ بخاری میں جا کے دیکھ لو. اچھا یہ بھی بخاری میں دکھاؤ تو میں جا کے دیکھوں نا. بخاری تو بہت بڑی کتاب ہے. نہیں پڑھی تو بھائی جو چیز واضح اور روشن ہو نا وہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے. اچھا ٹھیک ہے نا, جو چیز ابو لہب کا واقعہ جو نا وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو آپ کیا کہتے ہو کہ آپ ابو لہب کے ماننے والے ہو یا ابو بکر کے ماننے والے ہو؟ اللہ اکبر, ابو لہب کے ماننے والے ہیں لوگ. ابو بکر کے وہ خواب کا واقعہ ہے نا جو وہ آپ ذرا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس کے پیروکار ہیں, ابو لہب کے پیروکار ہیں یا حضرت ابو بکر کے پیروکار ہیں؟ بھائی آپ ابن حجر, تو پھر ابن حجر کس کے پیروکار ہیں؟ ابو لہب نے کیا میلاد منایا تھا؟ ابن حجر نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کون سا میلاد منایا تھا؟ وہ مجھے وہ عمل بتائیں ذرا, ابو لہب کے میلاد. یہ فالتو کی بحث ہو جائے گی. ابن حجر نے کیا لکھا ہے یہ جا کے دیکھ لیں بھائی. ابو لہب نے کیا میلاد منایا تھا بتاؤ. ابو لہب نہیں بھائی, ابو لہب نے, وہ غلطی ہو گئی آپ سے, وہ غلطی ہو گئی. ابو لہب والی بات پھر نہیں چھیڑنی. اچھا میں کیسے دیکھوں, میں تم سے حوالہ سننے کے لیے تو فون کیا ہے. تم تقریریں کرتے ہو تو حوالہ تو دو. میں کیسے دیکھوں, حوالہ دو دیکھوں دو. تو میں نے کہا نا بخاری میں جو ابو لہب نے میلاد منایا وہ کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں جو ابو لہب نے میلاد منایا تھا وہ کیا تھا. یعنی ابو لہب کی بات میں چھوڑ دوں؟ نہیں, ابو لہب والی بات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اچھا میرا بھی ایک حوالہ سن لینا. ابھی آپ نے تو اتنے بہت سنا دیا, اب میرا بھی سن لیں. علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ اچھا چلو وہ آپ نے بھی سنا ہے بولا تو میں نے آپ والا ڈائلاگ آپ پہ مار دیا. چلو ٹھیک ہے. سنیں. علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ یہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور آپ کے مسلک کے علماء نے. اچھا سن لینا, سنیں تو صحیح نا, پھر بعد میں بول دینا نا یار. آپ کی باری بھی آ جائے گی نا, آپ جلدی نہیں کریں. ابھی کیماری دور ہے, ابھی سے آپ چڈی پاجامہ نہیں پہنے. یہ سنیں, الاعتصام میں صفحہ نمبر 30 کے اوپر علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ
वमिनहा, ये बिदात बयान करते हुए फरमाते हैं वमिनहा, उन बिदात में से एक बिदत ये है इल्तिज़ामुल कैफियात वल हयातिल मुअय्यना का ज़िक्र बिहयतिल इज्तिमा अला सौतिन वाहिदिन व इत्तिखाज़ु यौमि विलादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ईद बनाना बिदत है। आप कहते हैं भी ईद है, तो भाई बिदत हम कौन सी कहते हैं? ये बिदत की उन्होंने वजाहत नहीं की है। बिदत सहीया है कि बिदत हसना है? मकतूबात की जिल्द 2 उठाओ, मकतूबात मीम में कि जो है इसमें जो है बिदत हसना है। अच्छा, ठीक है, कौल उलमा ने किया है, ये इसमें कौन सी बात? अल्लामा शातिबी इसको रद्द कर रहे हैं, इसकी हिमायत कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं? आप साबित कर रहे हैं, आप समझेंगे ना। आप तो मैं बता रहा हूँ, आप तो अपनी तरफ से बता रहे हैं। कर रहे हैं, तो अल्लामा इब्न हजर क्या कह रहे हैं? अल्लामा इब्न हजर की तो आपने इबारत मकतूबात इमाम रब्बानी वहाँ पढ़ी है, जोजी क्या कह जिल्द 2। अल्लामा इब्न जोजी का भी हवाला मौजूद है। ठीक है, वो आप सुनाओ ना, आप सुनाते तो हो, नहीं तो सुनाते तो हो, मैं तो हवाला सुनने के लिए बैठा हूँ। बात होगी ना, आप सुनाते हो नहीं। इब्न जोजी ने जो लिखा है वो भी मौजूद है। देखो सब कर दूंगा। मकतूबात इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात हैं। इसमें सफ़ा नंबर 587 के ऊपर जो है वो अमदादुल्लाह महाजर मक्की अलैहिर्रहमान ने मसले के अंदर भी इसमें जायज़ लिखा है। अच्छा चलो मेरा सुन लो, अभी आप तो हवाले नहीं पेश कर रहे हो, मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। यार देखो शेख, बात सुनो, या तो हवाला पढ़ के सुनाओ या मेरे हवाले के बीच में बोलते हो आप। मेरा हवाला तो सुनो। बीच में इस तरह नहीं है, हवाला जो है ना इनको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं, मैं आपको वो आप उसको करेंगे, मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें कि मनकूल है कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सल्तनत के ज़माने में जब दीन को रवाज देंगे और सुन्नत को ज़िंदा फरमाएंगे तो मदीना का आलम जिसने बिदअत पर अमल करने को अपनी आदत बनाई होगी और उसको हुसन ख्याल किया होगा, हुसन ख्याल करके दीन के साथ मिलाया होगा, यानी बिदअत हसना जिसने बनाई होगी, ताज्जुब से कहेगा कि उस शख्स ने हमारे दीन को दूर कर दिया है और हमारे मज़हब और मिल्लत को मार दिया और ख़राब कर दिया। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस आलिम के कत्ल का हुक्म फरमाएंगे और हसना को सय्या ख्याल करेंगे। ये मकतूबात इमाम रब्बानी की उर्दू तर्जमा आपके। अच्छा हवाला तो पूरा सुनो ना यार, आप बीच में शोर मचा देते हो मुशरिकीन मक्का की तरह, फिर वो जैसे कुरान के बीच में शोर मचाते थे। आप सुनो तो सही ना यार। अच्छा ये हवाला सुन लो, फिर आप अपना वो पेश करना ना यार। मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द 2, मौलाना सईद अहमद नक्शबंदी आपके बरेली मसलक के आलिम का तर्जमा है, ये हमारा तर्जमा नहीं है। तो भाई हम मान रहे हो कि बिदअत सही आप बनाते हो, इमाम मेहदी आप जैसे लोगों को कत्ल कर देंगे। आप जैसे लोगों को भी तो कत्ल करेंगे। जो कहाँ है? हवाला दो, हवाला दो। रायवेंड में चलो आप हवाला, मैंने जैसे इमाम रब्बानी का सुना दिया, आप भी सुना दो। आप हवाला सुना दो ना। अच्छा अच्छा, मतलब जो आप मुंह से बकते हो वो मैं मान लूं। 40 रोज लगाना ये बिदअत नहीं है क्या? तो दिखा दो हवाला। ये जो है टमाटर खाना ये बिदअत नहीं है क्या? अच्छा चलो ये भी ठीक है। ये जो प्याज खाना बिदअत नहीं है? मैं तो समझ रहा था आप बिदअत करते हो, आप लोग बिदअत खाते भी हो। पक्का बनाना ये बिदअत नहीं है क्या? अच्छा ये भी बिदअत है। कुरान पाक को जो है ना इराब लगाना ये बिदअत नहीं है क्या? अच्छा ये सहाबा के जमाने में जो अमल हुआ है वो भी बिदअत है। हाँ ये बिदअत नहीं नजर आ रही है आपको? वो क्यों? कुरान क्यों? आपसे कुरान से क्या दुश्मनी है कि उसके इराब को भी बिदअत कह रहे हो? हम तो कुरान पर इराब को बिदअत नहीं कहते। आपको कुरान से क्या दुश्मनी है कि आप कुरान पर इराब को बिदअत कहते हैं? जो है बुखारी करना ये बिदअत नहीं है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इमाम बुखारी से आपकी क्या लड़ाई है? क्या इमाम बुखारी से आपकी क्या लड़ाई है कि मैं आपके ऊपर हवाला पेश कर रहा हूँ, आप इमाम बुखारी की पढ़ने को बिदअत कह रहे हो, बुखारी शरीफ पढ़ने को? आप ये कौन सा तरीका हुआ यार? ये क्या बुखारी शरीफ पढ़ने को बिदअत कह रहे हो? तो बुखारी शरीफ पढ़ना बिदअत नहीं है तो और क्या है? हवाला पेश करो। मैंने हवाला पूछा है आपसे, मैंने हवाला पूछा। इमाम बुखारी, ये बुखारी शरीफ साहबा के ज़माने में थी? बुखारी शरीफ साहबा के ज़माने में थी? नहीं थी। हाँ नहीं थी, बुखारी नहीं थी, बुखारी नहीं थी। तो जब थी नहीं तो पढ़ते कैसे? वो साहबा होती तो पढ़ लेते। क्यों बिदअत? अच्छा मतलब हम भी तुम दोनों बराबर बराबर हैं। हाँ मैं भी हूँ आप भी, यानी आप अकेले मार नहीं खाना चाह रहे हो, मुझे साथ मिलाना जरूरी है। चलो आप इतना तो मान गए, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। आप इतना तो मान गए कि कह रहे हम भी होंगे तुम भी होगे, यानी आप इतना मान गए कि आपकी तो कम से कम छितरोल वो करेंगे। चलो 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 ठीक है ठीक है। हाँ हाँ वो इमाम मेहदी आके बताएंगे आप बेड़ा पार है कि बेड़ा घर के। वो इमाम मेहदी आके, भाई इमाम मेहदी ने कह दिया, आपके इमाम रब्बानी, आपके बरेलवी आलिम सईद अहमद नक्शबंदी ने उसका तर्जमा लिखा है
اور اس کی جلد 2 میں میں نے حوالہ پڑھ کے سنا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدعت سیاح کو حسنہ بنا رہے ہیں، حسنہ سیاح وہ بدعت. ختم بخاری پھر کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ نہیں کرتے ہو؟ قسم کھاؤ آپ نہیں کرتے ختم بخاری. آپ لوگ قسم کھاؤ، آپ قسم کھاؤ آپ لوگ نہیں کرتے. حضرت اتنا پھسلنے والا آدمی کسی عوام کی رہنمائی نہیں کر سکتا جتنے آپ پھسل رہے ہیں. جتنا آپ پھسل رہے ہیں اتنا ایسا آدمی کسی عالم کی، کسی انسانیت میں سے کچھ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. جو آپ غلطیاں کر رہے ہو نا، یہ لوگ ویڈیو بن رہی ہے، آپ کی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ آپ پہ ہنسیں گے بعد میں. تو آپ حوالہ پیش کرو تو میں بھی بتا دوں گا. میں نے حوالے پیش کیا، آپ جواب دیں. کیوں؟ تو میں نے تو بدعت ہونے کا حوالہ دے دیا، تو بدعت ہونے پہ حوالہ دے دے. میں نے علامہ شاطبی سے ثابت کر دیا کہ عید میلاد النبی کے ولادت کے دن کو عید کہنا بدعت ہے، تم بھی حوالہ پیش کر دو. نہیں یار، آپ جو ہے نا، آپ اپنی عوام کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو. ہاں دیکھو، امام مہدی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کے بجائے آپ جو ہے نا کوئی بدعتیں چھوڑ دو. میرے بھائی، میں پیار سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بڑے عاجزانہ، مجھے بہت دکھ ہوگا جب آپ کو وہ قتل کریں گے، مجھے بہت دکھ ہوگا. میں آپ کو بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ باز آ جائیں. خدا کا واسطہ ہے آپ ان بدعات کو چھوڑ دیں، قوم کو اس بدعات کے سیلاب سے نکال دیں، قوم کو برباد نہیں کریں. آپ تو قتل ہوں گے، اپنے ساتھ ساتھ امام مہدی کے ہاتھوں کہیں عوام کا بھی بڑا نہ غرق کروا دو. کہاں ہے حوالہ؟ دو. اللہ اکبر یہ حوالہ ہے حضرت؟ یہ لا حول ولا قوت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ حوالہ ہے؟ ختم بخاری تم لوگ کرتے ہو. ہاں ختم بخاری آپ لوگ کرتے ہو. ہاں پھر ہنس کیوں رہے ہو؟ نہیں میں نے ہو گیا، بات ختم ہو گئی. میں کروں کیا؟ حوالہ پیش کرو. میں نے حوالہ پیش کیا ہے. اللہ اکبر. او بھائی، میں نے تمہاری بدعات کے حوالے پیش کیے، تم اگر ہمارے اندر کوئی بدعت حوالہ پیش کرو. تو تمہارے پیٹ سے نکلی بات تو میں نہیں مانوں گا. حوالہ دو نا، میں نے حوالے دیے 2. اللہ کے بندے، تو حوالہ پیش کر ختم بخاری کا کرنے کا، ٹھیک ہے، اور 40 روزہ لگانے کا، چلہ لگانے کا. بھائی یہ مولوی صاحب تو بولتا رہے گا، میں آپ حضرات کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دوں. یہ الاعتصام ہے میرے پاس، اور اس الاعتصام کے صفحہ نمبر 30 پہ یہ شور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عیداً. یہ لکھا ہوا ہے وَاتِّخَاذُ يَوْمِ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عیداً. یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ حضرات اس کو دیکھ لیں. یہ مولوی صاحب تو بیچارے مجبور ہیں، انہوں نے عوام کو جس کھڈے میں ڈالا ہوا ہے، یہ باز نہیں آئیں گے. امام مہدی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا ان کو بڑا شوق ہے. لیکن یہ الاعتصام میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں فلانی چیز بدعت ہے. میں نے ثابت کر دیا کہ الاعتصام میں لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی بولنا، ولادت کے دن کو عید بولنا بدعت ہے. میں نے مکتوبات امام ربانی سے دے دیا. انہوں نے بدعت حسنہ کا جب قول کیا تو میں نے بتایا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مکتوبات میں، ان کا ترجمہ مولوی سعید احمد نقشبندی بریلوی نے کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ اس دن کو یہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کو لوگ بتائیں گے کہ فلاں عالم نے بدعت ایجاد کی ہے، تو امام مہدی آ کر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے بدعت حسنہ کیوں تو نے بولا، اس کو حسن کیوں بولا. لہٰذا اس بات پر امام مہدی اس کو قتل کر دیں گے. میں مولانا کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، وقت ابھی شاید تھوڑا باقی ہوگا امام مہدی کے آنے میں. پہلے سنبھل جاؤ، مان جاؤ. کل ایسا نہ ہو امام مہدی کے ہاتھوں سے آپ قتل ہو جائیں، پھر ہمیں کتنا دکھ ہوگا، یہ آپ کو بھی اندازہ ہے اس بات کا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولوی صاحب ابھی بولتے رہیں گے، میں نے ان کو بولنے کے لیے چھوڑ دیا. جب تک یہ حوالہ پیش نہیں کریں گے یہ بولتے رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا اعتراض فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن کیوں روزہ رکھتے تھے. تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ لوگ پیر والے دن کھاتے ہو، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی روزہ رکھو. آپ تو قوم کو پاپڑ تقسیم کر رہے ہوتے ہو 12 ربیع الاول کو، تو آپ کا کام چاہیے ہوتا ہے. آپ وہ بھی ہر پیر کو، مہینے میں 4 پیریں آتی ہیں،
4 پیروں میں 4 روزے رکھنے کے بجائے سال میں 1 دن پاپڑ کھاتے ہیں، یہ ان کے جشن عید میلاد النبی ہے۔ یار خدا کا واسطہ ہے جی دیکھو مولانا کے کام دیکھو نا، دسترخوان پہ بھی عید منانے کے چکروں میں۔ اب کل یہ آئیں گے مولانا وہ یہودیوں کا جو عیسائیوں کے اور یہودیوں کے اس طرف سے ان اعمال کو لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے اترنے پر عید کا دن منایا۔ یہ مولانا کا اب اپنے قرآن کے اوپر تحریف سنو کہ عید کا دن، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، دلیل نہیں ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن منایا، عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن منایا، ثبوت کیا ہے؟ کہتے ہیں دسترخوان اترنے پر عید کا دن، کہاں ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یہ سنتے جائیں آپ ان کی۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے اترنے والے دن عید منائی، دلیل پیش کریں جی۔ چلا گیا، غائب ہو گیا جی۔ مفتی ارشد یہ بریلوی مسلک کے عالم تھے، اپنے جلسوں میں بیانات کرتے تھے، لوگوں کو بہت زیادہ وسوسے پھیلاتے تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے کہ میرے پاس بہت دلائل ہیں، دلائلوں کے پہاڑ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہیں، بہت سارے دلائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کو دلائل سنائے ہیں اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بریلوی مسلک کے عالم ہیں۔ میں نے ایک ساتھی آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کو جو ہے الٹی سیدھی بدعات بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں ایک جو ہے کمپنی کھولی ہوئی بدعات کی، تو ان کو ذرا سمجھائیں۔ میں نے ان کو حوالے پیش کیے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور خود صرف الزامات لگا رہے ہیں کہ جی آپ یہ کرتے ہو۔ بھائی بخاری کا اگر ختم ہوتا ہے ہمارے ہاں تو کب یہ کہا گیا ہے کہ بخاری کے ختم جو نہیں کرتا وہابی ہے، گستاخ ہے، وہ جناب سوائے ابلیس کے سارے ختم بخاری منا رہے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے کہیں پین فلیکسوں پہ؟ یہ ظالم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو یہ وہاں یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، اور آپ کس بنیاد پر مسلمانوں کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ سارے نعوذ باللہ وہ ابلیس ہیں، اور اس طریقے سے یہ اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے بڑے پیار محبت سے اچھے ماحول میں کیا تھا، لیکن انہوں نے صرف بات کو ہمارے سننے کے بجائے جو ہے نا بیچ میں شور مچایا کہ جی آپ یہ کرتے ہو، جی آپ یہ کرتے ہو، ایک بات کو بار بار دہرا کر صرف سامنے والوں کی مغز خوری کرنا، اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں جی ٹماٹر بدعت ہے، کبھی کہتے ہیں جی ٹماٹر کھاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ امام مہدی ہمارے ساتھ تمہیں بھی قتل کریں گے۔ بھائی وہ میں نے امام ربانی کے مکتوبات کا ترجمہ تم نے کیا ہے، تمہارے ترجمے میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بدعت حسنہ ایجاد کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ یہ خواہ مخواہ حسنہ بدعت یہ ایجاد کرتے ہیں اور اپنے ساتھ قتل مجھے کروا رہے ہیں۔ حالت دیکھو ان کی ظالموں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔